تو نبی رحمت کے ہاتھ اٹھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھنے لگے، ابھی لبوں سے کلمے نکلیں گے تو طائف کی وادی الٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن جب اس محبوب کے لبوں سے لفظ نکلے جو ترتیب پائی وہ کیا تھی؟ کہا مالک میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، اگر جانتے ہوتے تو پتھر نہ مارتے، میری راہوں میں پھول بچھاتے۔ یار کتنی خوبصورت بات کہی، کہا محبوب انہوں نے پتھر مارے اور تم پھر بھی دعائیں دے رہے ہو۔ تو نبی رحمت نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا جو قیامت تک آنے والے مبلغ اور دین کا کام کرنے والوں کو روشنی دیتا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا جنہوں نے پتھر مارے مجھے ان سے توقع نہیں، لیکن یہ پتھر کھا کے میں جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری محنت ضائع نہیں جائے گی، ان کی نسلوں میں آنے والے میرا کلمہ پڑھیں گے۔ آج طائف کی وادیوں میں چلے جاؤ، تمہیں گھر گھر پہ جھنڈا میرے محمد عربی کا نظر آئے گا۔ اس لیے کبھی محنت کا نتیجہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ پتھر کھا کے گئے لیکن کہا نتیجہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ آج نعت پڑھنے آئے تو وہ بھی کہتا ہے کہ پہلے کتنے دو گے اور اکاؤنٹ میں کتنے جمع کرواؤ گے، جو اوپر سے پھینکے جائیں گے وہ کس کے ہوں گے، اور جب جاؤں گا تو لفافے میں کیا دو گے۔ خطیب سے ٹائم لینے جاؤ تو وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہفتے کے دن کا ریٹ یہ ہے، اتوار کے دن میں اتنے لیتا ہوں، سوموار منگل میں چلو پروگرام نہیں ہوتے تو ریٹ تھوڑا سا ہلکا کر لیتے ہیں، اور اکاؤنٹ نمبر یہ ہے۔ اور پھر ان کے آگے جو مقرر لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیکے لیتے ہیں، پھر ان کے لوازمات الگ ہوتے ہیں۔ حضرت کھانے میں یہ نہیں پسند کرتے، حضرت یہ کھاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ گھر میں دال اور سبزی کے سوا کبھی کچھ نہ بنا ہو، لیکن اگلے گھر میں جائیں گے تو ہمارے نخرے اور طرز کے ہوں گے۔ اور اس میں قصور ہمارے معاشرے کا بھی ہے کہ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو اوپر ہم چڑھاتے ہیں۔ پیسہ کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم روتے بھی ہیں، پروگرام ہو جائے چلے جائیں، بیٹھ کے ہم کہتے ہیں یار اتنے لاکھ لگ گئے لیکن سمجھ نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں مت بلاؤ۔ اصل مسئلہ یہ کہ اگر محلے میں کوئی دیندار شخص ہے جو پڑھتے ہوئے آنسو بہتے ہیں، آواز اچھی ہے، چہرے پہ سنت کی داڑھی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد کو بھی اٹھتا ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، آواز بھی اچھی ہے لیکن اس کی نعت کا مزہ نہیں آتا، کچھ لیتا بھی نہیں، بغیر کہے بھی آ کے پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کا مزہ اس لیے نہیں آتا کہ ہمارا اپنا چسکا پورا نہیں ہوتا۔ ہم جو نمائش چاہتے ہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، اور ہم نے دین کے نام پہ تماشے کر کر کے مسلک کو برباد کر دیا، اجاڑ دیا، اور ساری ساری رات ہماری نسلیں بیٹھی ہوتی ہیں لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دین کے کتنے ذریعے تھے۔ کبھی وقت تھا کہ علماء جب پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ٹانگوں پہ سفر کر کے پیدل آیا کرتے تھے، گاڑیوں میں بیٹھ کے آیا کرتے تھے، اور جب واز کرنے بیٹھا کرتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے، لوگ پلٹتے تھے تو دین سیکھا کرتے تھے۔ نعت پڑھنے والے آتے تھے تو محبت سے آ کے پڑھتے تھے، آنسو کا خراج آنکھیں دیتی اور وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ پیرانے عظام آتے تھے تو مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے، لیکن آج سارے راستے مفقود ہو گئے۔ اگر موجود ہیں ایسے لوگ تو ان کو ہم نہیں سننا چاہتے، کیونکہ بڑا نام نہ ہو، 5 گاڑیاں آگے 5 گاڑیاں پیچھے نہ ہو، مریدوں کے ہٹو بچوں کے نعرے نہ ہو، اس شخص کو ماننے کو ہمارا بھی دل نہیں کرتا۔ جو مرضی ہمیں دے، ہم نے چونکہ اپنا مزاج بنا لیا کہ اس کے سوا لوگوں کو ہم قبول نہیں کرتے۔ لیکن دین کا یہ کتنا بڑا کام ہے کہ سرور کائنات طائف کی وادیوں میں اور پتھر کھا رہے ہیں، لیکن آج تو نذرانہ تھوڑا سا کم ملے تو خطیب بولنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نعت خان سٹیج پہ آئے تو سامعین کا تماشا اڑاتا ہے، کبھی کہے گا ہاتھ کھڑے کرو، کبھی کہے گا دونوں ہاتھوں سے پڑھو، کبھی کہے گا سینے سے آواز آئے، کبھی کہے گا اور آواز آئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ چلو ایک تو وہ طبقہ ہے نا جس کو شعور نہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو شعور والا ہے، لیکن وہ بھی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ساری رات جو ہے وہ ناچ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے ہاتھ نہ کھڑے کیے تو پھر لوگ سمجھیں گے اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ اور صاحب جو سٹیج پہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، جرات کرنا کھڑا ہو کے اسے کہے کہ اگر نبی کی محبت دل میں ہے تو ایک نعت بغیر پیسے کے پڑھ کے سنا، پتہ تو چلے کہ اندر کتنی محبت ہے۔ تماشا ہمارا بناتے
اور ہم لوگ ہیں کہ ان کے اشاروں پہ ناچتے رہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ دین اصل کیا ہے, اور ساری رات ناچ ناچ کے صبح کی نماز ہماری ضائع ہو جاتی ہے, اور ہزاروں کی دتیاں ہم اوپر نچھاور کرتے اور جا کے سکون سے سو جاتے ہیں. ایک وہ دین تھا اور ایک یہ دین ہے کہ پتھر کھا کے بھی نبی دعائیں دے رہا ہے, اور نتیجہ نسلوں پہ چھوڑ رہا ہے کہ چلو انہوں نے مجھے نہیں مانا تو نہ مانے, میری محنت رائے گا نہیں جائے گی, ان کی نسلیں ہی میرا کلمہ پڑھیں گی. یہ سرور کائنات کی سیرت کا کتنا روشن باب ہے.